کہ بیوی بھی اپنے شوہر پر چیختی ہے، چلاتی ہے، حکم چلاتی ہے، لیکن مسجد کا مظلوم امام اپنے مقتدی کے سامنے تیز آواز میں بات تک نہیں کر سکتا، تو مقتدی اس کو مسجد سے نکال دیں گے۔ جب مسجد سے نکالیں گے تو 10 اور مولوی کھڑے ہوتے ہیں اس مسجد میں امامتی کرنے کے لیے۔ ہمارے علماء کرام ایک دوسرے کے ساتھ اتنا حسد کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہر کوئی آنکھیں نکال کر جرت مندانہ انداز سے مولوی کے ساتھ گفتگو بھی کرتا ہے، وہ مولوی پر آنکھ بھی نکالتا ہے، مولوی پر دباؤ بھی ڈالتا ہے۔ کس لیے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ علماء ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جب میں حقیقت کہوں گا، آج اگر کوئی مولوی صاحب وہ کسی مسجد میں امامتی کرتا ہے تو اکثریت علماء کی ایسی ہے کہ جو اپنے مقتدیوں کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور مقتدیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جتنا خیال اس دور میں ایک بیوی اپنے شوہر کا نہیں رکھتی۔ آج آپ دیکھ لیں، معاشرہ ایسا ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر پر چیختی ہے، چلاتی ہے، حکم چلاتی ہے، لیکن مسجد کا مظلوم امام اپنے مقتدی کے سامنے تیز آواز میں بات تک نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب یہ مولوی اپنے مقتدی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا تو مقتدی اس کو مسجد سے نکال دیں گے۔ جب مسجد سے نکالیں گے تو 10 اور مولوی کھڑے ہوتے ہیں اس مسجد میں امامتی کرنے کے لیے، بلکہ مقتدی تو اور عالم کے اندر چھوٹی چھوٹی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مولوی کو گالیاں تک دیتے ہیں، مولوی پر چیخ چلاتے ہیں، اور مولوی صاحب وہ کمزور ہوتا ہے، وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور مقتدی سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اگر مولوی کے منہ سے کچھ نکل گیا تو ہم لات مار کر اس کو نکال کر کسی دوسرے مولوی کو ہم لائیں گے۔ تو مولوی صاحب وہ مسجد کے سے نکلنے کے خوف کی وجہ سے وہ مقتدیوں کے ظلم اور ستم کو برداشت کرتا ہے، اور وہاں پر سامنے سائڈ پہ 10 مولویوں کا قطار لگا ہوا ہوتا ہے کہ کب اس مسجد سے یہ مولوی صاحب کو فارغ کیا جائے تاکہ ہم امامت کے لیے آگے ہو جائے۔ تو یہ مولویوں کے اندر اچھی صفت نہیں ہے، یہ مولویوں کے اندر ایمانداری کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ دین اور اسلام اور اپنے مولوی بھائی کے ساتھ غداری کرنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جب آپ کہیں سفر کرتے ہو تو آپ کسی اڈے پہ چلے جائے، وہاں اگر ایک ڈرائیور کے ساتھ آپ بدزبانی کرے یا ان کو تیز بات کرے یا وہ آپ سے کرایہ زیادہ لے، آپ حق بجانب بھی ہو، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ تیز باتیں کرو گے تو وہاں کے سارے ڈرائیور حضرات ناحق اس کے ساتھ دے کر آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بازار میں کسی دکاندار کے ساتھ حق بجانب ہو کر آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں یا اس سے تیز انداز میں مکالمہ کریں تو ارد گرد جتنی بھی دکاندار ہوتے ہیں ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جس بندے کا معاملہ ہے وہ بھی دکاندار ہے، وہ حق اور باطل کو نہیں دیکھتے، حق اور ناحق کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ یہ سوچتے ہوئے کہ جس کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا ہے یا جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے یہ ہمارے مارکیٹ کا بندہ ہے، تب وہ آ کر دکاندار کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی بولتی بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا اتفاق ہے۔ آپ دیکھ لیں اسی طرح معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہمارے مولویوں کا طبقہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرو گے تب چن چن کر ایک ایک کو قتل کیا جائے گا اور علماء کچھ نہیں کر سکو گے۔